إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر کا احسان ہے. اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو ایمان کی اسلام کی دولت بخشی. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے اس جمعہ کے خطبے میں صدقات و خیرات کی فضیلت، فوائد، کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کی جائے گا. صدقہ اور خیرات یا ڈونیشن اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اور جب صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات کی بات کی جاتی ہے وہیں پر یہ بات یاد رہے حلال روزی کمانا، مالدار بننا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ حکم دیتا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غریب رہیں، مالدار بننا اچھی بات نہیں. یہ غلط سوچ ہے. صحیح سوچ کیا ہے؟ دین کے راستے سے، حلال روزی کے ذریعے سے اگر دولت آتی ہے تو یہ مطلوب ہے، یہ پسندیدہ ہے. صحابہ اکرام میں بڑے بڑے لوگ مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے. اور یہ اللہ کا دستور اور قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مالدار بناتا ہے، کسی کو چاہتا ہے غریب بناتا ہے. لیکن یہ سوچ رکھنا کہ غریب بننا چاہیے، غریب رہنا چاہیے، یہ اچھی سوچ نہیں ہے. مالدار بن جائیں، مال کمائیں حلال روزی کے ذریعے سے، دین کے راستے سے، اسلام کے راستے سے، تو یہ پسندیدہ چیز ہے. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. آپ غور تو کریں، اسلام کی دو بنیادی چیزیں جس کا تعلق مال سے ہے. مال ہوگا تو عبادت کو ہوگا. زکات، مال ہوگا تو حج ہوگا. مال نہیں ہے آدمی حج پورا نہیں کر سکتا ہے. اسی طریقے سے صدقات و خیرات ہے. قربانی کا موسم آ رہا ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہے، وہ بکرا 10,000 15,000 کا بکرا خرید کے لائیں گے، قربانی کریں گے. جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے، وہ یہ عبادت انجام نہیں دے سکتے. تو اسلام میں مال کی بڑی اہمیت ہے. جب یہ کہا جاتا ہے صدقات و خیرات اسلام میں بڑی اہمیت ہے
صدقات و خیرات کرنا چاہیے. یہی یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ مالدار ہی بننا چاہیے. مالدار بننا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ آدمی جب تجارت کرے، مالدار بنے، کاروبار کرے، اس کا پیسہ، اس کا مال انلیگل طور پہ نہ ہو، حرام طریقے سے نہ ہو، ناجائز طریقے سے نہ ہو. اس کا مال بھی صاف ہو، پاکیزہ ہو، دولت اچھی ہو. حرام راستے سے اگر دولت آتی ہے تو صدقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے، حج عمرہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے. حرام کے ذریعے سے اگر آدمی پرورش پا رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے، اس کے رگوں میں حرام کا خون دوڑ رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. ایسی باڈی، ایسا گوشت جہنم کا حقدار ہے. اسلام میں یا احادیث میں صدقات و خیرات کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. پہلی فضیلت یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے جنت ملتی ہے. صدقات و خیرات کرنے سے جنت ملتی ہے. جنت میں 8 دروازے ہیں. اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر 8 دروازے بنائے. 8 دروازوں میں ایک دروازہ اللہ رب العالمین نے باب الصدقہ رکھا ہے. یعنی ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے، صدقے کا گیٹ، صدقے والا دروازہ. یعنی جس کی زندگی میں صدقات و خیرات زیادہ پائی گئی، وہ آدمی زیادہ صدقات و خیرات کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے جنت میں باب الصدقہ سے گزارا جائے گا. تو جنت کے ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے، صدقہ گیٹ. یعنی دروازے کا نام یہی ہے، صدقے کا گیٹ، باب الصدقہ، صدقے والا گیٹ. یعنی جو آدمی زیادہ صدقات و خیرات کرے گا، جس کی نیکی صدقات و خیرات میں زیادہ ہوگی، ایسے آدمی کو باب الصدقہ سے گزارا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اطاعت اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وتقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھو. تؤتی الزکات، زکات دو. وتصل الرحم، رشتہ داری کو مضبوط کرو، صلہ رحمی کرو. اس کے آگے اللہ کے فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت میں لے جانے والے اعمال میں یہ زکات بھی ہے، یہ صدقات و خیرات بھی ہے. اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کا ایک فائدہ یہ ہے، دوسری فضیلت یہ ہے کہ مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ کرنے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ مال بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے، مال میں برکت ڈالتا ہے، روزی کے دروازے کھول دیتا ہے، مشکلات سے نجات دلا دیتا ہے. تو یہ صدقہ اور خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس مال ہم نے خرچ کر دیا تو یہ ہمارے مال میں کمی واقع ہو گئی. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے رزق میں برکت، رزق میں آسانی، مال میں فراوانی، یا اس طریقے سے آفت اور بلا اور مصیبت سے نجات دلا دیتا ہے. یہ ہے صدقے کا فلسفہ کہ صدقہ کرنے سے مال میں کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیے، جن کو اس سال مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ تھا، 2.5% انہوں نے زکات نکالی 2,500، تو اگلے سال ان کے پاس صرف 97,000 نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے بڑھاتے کہاں پہنچا دیتا ہے کہ اس سال آدمی 1,00,000 کی زکات نکالتا ہے، آنے والے سال، آئندہ سال میں آدمی 1.5 کی زکات نکالتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے 2.5 تک پہنچ جاتا ہے. یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جو مالدار ہیں، وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ زکات دینے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے مال میں کم نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ کرتا ہے. اسی طریقے سے تیسری فضیلت یہ ہے کہ صدقات و خیرات کرنے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے. یہ صدقہ اور زکات یہ مال کی سیکورٹی ہے، یہ مال کی سیکورٹی ہے. مال کی حفاظت صدقہ کے ذریعے ہوتی ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حصنوا اموالکم بالصدقہ، بالزکات، حصنوا اموالکم بالزکات. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اپنے مال کی حفاظت کرو صدقہ اور زکات کے ذریعے سے. اپنے مال کی زکات نکالو، صدقات و خیرات کرو، اس سے مال کی حفاظت ہوگی. بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بڑی موٹی رقم ہے، زکات نہ نکالنے کی وجہ سے، صدقات و خیرات نہ کرنے کی وجہ سے
कंपनी भ्रष्ट हो गई, कंपनी में आग लग गई, चोर ने चोरी कर लिया, डाका डाल दिया, बर्बाद हो गया, वर्कर छोटे भाग गए, धोखा दे दिए, गबन हो गया। ऐसे बहुत सारे हादसा और वाकया अखबार की सुर्खियों में रोज पढ़ने को मिलता है। गौर तो करें, क्या ये मेरी इस्लाम ने क्या तालीम दी है? ये अपने माल की हिफाजत करो, किसके जरिए से? सदकातो ज़कात के जरिए से। जो आदमी सदकातो ज़कात का एहतमाम करता है, उसके माल की हिफाजत होती है। ये सदका और ज़कात ये माल की सिक्योरिटी है, माल के तहफ़्फ़ुज़ का जरिया है। इसी तरीके से सदका और ज़कात निकालने का एक फ़ायदा, एक फजीलत ये भी है कि अगर सदका को खैरात करने वाला इखलास के साथ निकालता है, दाएं हाथ से खर्च किया, बाएं हाथ को नहीं पहुंचा, ऐसे सदके की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ऐसा बंदा जो सदका इस तौर पर निकालता है, किसी को नहीं पता है। आदमी अपने हाथ से दे रहा है, उसको भी नहीं मालूम मैंने कितना दिया, ये अपने नेकी को छुपा लिया, सदके को छुपा लिया। ऐसे आदमी को अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा। क्या नबी कहते हैं कि 7 ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन, हिसाब व किताब के दिन, जिस दिन सूरज बिल्कुल सर पर होगा, जमीन तप रही होगी, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे 7 खुशनसीब बंदों को अपने अर्श के साए में जगह देगा। उनमें से एक शख्स ये भी होगा, वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। एक शख्स वो भी होगा जिसने ऐसा सदका किया कि अपने दाएं हाथ से दिया, बाएं हाथ को पता नहीं चला, यानी छुपा लिया नेकी, अपनी नेकी छुपा ली, सदका छुपा लिया, किसी को नहीं बताया। ऐसे आदमी को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए में जगह देगा। ये सदका की फजीलत है। इसी तरीके से सदके का 5वां फायदा ये है कि सदका और ज़कात और खैरात ये बुरी मौत से बचाता है। ऐसे ऐसे हादसा होते हैं, बहुत सारे लोग देख करके बेहोश हो जाते हैं। ऐसी ऐसी खतरनाक मौत होती है कि लोग देखना नहीं चाहते, नहलाने की हिम्मत नहीं होती है। अल्लाह के बंदो, सदका और खैरात का एहतमाम करो। ये सदका और खैरात ये बुरी मौत से बचाता है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब, ये सदका रब के गुस्से को ठंडा करने वाला अमल है। वतदफ़उ मैतत अस्सूर, और ये सदका बुरी मौत से बचाता है। ये सदका बुरी मौत से बचाता है। ये मादा की दवा, सदका बुरी मौत से बचाता है। आदमी सदका और खैरात की पाबंदी करे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत करता है, उसको बुरी मौत से बचाता है, आफत और मुसीबत से दूर रखता है। इसी तरीके से सदका और खैरात करने का एक फायदा ये भी है कि सदका गुनाहों को माफ कर देता है, सदका गुनाहों को मिटा देता है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीया, कि सदका ये गुनाहों को मिटा देता है। कमा युत्फ़िउल माउ अन्नार, जैसा ये पानी आग को बुझा देता है। आग लग जाए, क्या तरीका इख्तियार किया जाता है? पानी डालने जाए, आग बुझ जाती है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को सदका और खैरात की वजह से मिटा देता है। कितनी बुराइयां हुई, कितने गुनाह हुए, कितनी शरारत हुई, कितनी अल्लाह की नाफरमानी हुई, अल्लाह की मग़फ़िरत चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत चाहते हैं, अल्लाह की जन्नत चाहते हैं। क्या हल है? हम अपने माल में से अल्लाह की राह में सदका और खैरात, अल्लाह की राह में खर्च। इसी तरीके से सदका और खैरात करने का एक फ़ायदा ये है, 7वें नंबर पर, सदका करने से उम्र में इजाफा होता है, उम्र लंबी होती है, उम्र बढ़ती है। आज हर आदमी चाहता है कि मेरी उम्र बढ़ जाए। कोई आदमी दुनिया से जाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हर आदमी को जाना है। बूढ़े से बूढ़ा आदमी हो गया है, लेकिन वो भी मरना नहीं चाहता। लंबी उम्र मिलने का क्या तरीका हो सकता है, क्या सबब बन सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सदका को खैरात के जरिए से बना रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़ि औ युबसअ लहू फी अजरिhi फलयसिल रहिमह। जो आदमी ये चाहता है उसकी रिज़्क़ में बरकत डाल दी जाए, उसकी रोटी बढ़ा दी जाए, उसकी उम्र में इजाफा कर दिया जाए, उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, रिश्ते नाते को मजबूत रखे
اور رشتے ناطے کو مضبوط رکھنے میں سب سے بڑا کردار مال کا ہوتا ہے، سب سے بڑا کردار اخلاق کا ہوتا ہے۔ آدمی دوستوں پر صدقہ کرے یہ صدقہ ہے، اپنے رشتے داروں پر صدقہ کرے یہ ڈبل ثواب ہے، ڈبل صدقہ ہے۔ اگر آدمی یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کی روزی میں برکت ہو، اس کی مال میں برکت ہو، آدمی اپنے رشتے داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، رشتے ناطوں کو مضبوط بنائے، اور رشتے داری کو مضبوط بنانے میں سب سے بڑا کردار مال اور اخلاق کا ہوتا ہے۔ مال ہے تو آپ رشتے دار کو منا سکتے ہیں، اپنے رشتے دار پر خرچ کر سکتے ہیں، رشتے دار کو کچھ دے سکتے ہیں، گفٹ کر سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ مال نہیں ہے یہ کام نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے 8واں فائدہ صدقہ اور زکات کے لیے ہے کہ صدقہ یہ مصیبت سے بچاتا ہے، صدقہ اور خیرات یہ آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب غصہ ہوتا ہے تو رحمت نازل نہیں کرتا ہے، مصیبت نازل کرتا ہے، عذاب بھیجتا ہے۔ اللہ کے غضب کو غصے کو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا اگر کوئی عمل ہے وہ صدقہ اور خیرات ہے۔ صدقہ کیا جائے، خیرات کیا جائے، اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کا غضب کم ہوتا ہے۔ اور آفت و مصیبت کے ماحول میں، وبائی بیماری کے ماحول میں جب بیماری عام ہو جائے، جب عذاب آ جائے، مصیبت آ جائے، ایسے سچویشن اور ایسے ماحول میں، ایسی کنڈیشن میں آدمی کو زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ یہ ہے مصیبتوں سے بچنے کا حل، یہ ہے وبائی بیماریوں سے نجات پانے کا حل کہ آدمی اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرے، لوگوں کو سکون پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا کرے گا، بیماریوں کو دور کر دے گا، آفت و مصیبت کو ختم کر دے گا۔ صدقہ و خیرات کرنے سے بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے، نواں فائدہ یہ ہے کہ بیماروں کو شفا ملتا ہے۔ مریض ہے، ایک آدمی جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، یہ بھی ضروری ہے علاج کے لیے، یہ دوائی کے ذریعے سے علاج ہوتا ہے۔ ایک روحانی علاج ہے، روحانی علاج یہ ہے کہ ہم دعاؤں کے ذریعے سے، رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے، صدقات و خیرات کے ذریعے سے ہم اپنے مریضوں کا علاج کرائیں۔ اور یہ جو صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے جو علاج ہوتا ہے بہت ہی کامیاب علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقات و خیرات کے ذریعے سے کرو۔ تاریخ پڑھ لیجیے اسلام کی، مسلمانوں کی تاریخ پڑھ لیجیے، ایسے ایسے بیماروں کو اللہ نے صدقہ و خیرات کی شفا دی ہے جہاں سے ڈاکٹروں نے علاج کر دیا، یہ بیماری اس سے شفا یابی مل ہی نہیں سکتی، یہ چند گھنٹوں کا چند دنوں کا مہمان ہے۔ صدقات و خیرات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے بیماروں کو اللہ تعالیٰ نے شفا یابی دی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کو دور کیا ہے، جبکہ ڈاکٹروں نے میرے لاعلاج مند ہے، بیماری سے چھٹکارا نہیں مل سکتی ہے، نجات نہیں مل سکتی ہے، مگر صدقات و خیرات کا یہ اثر ہے کہ اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے بیماروں کو اللہ تعالیٰ نے شفا یابی عطا کی ہے۔ صدقے میں بڑی تاثیر ہے، صدقے کا بڑا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا یابی عطا کرتا ہے اسی صدقات و خیرات کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے 10واں فائدہ صدقہ و خیرات کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی بارش نازل کرتا ہے۔ اگر بارش نہیں ہوتی، جب کوئی بارش ہوتی ہے نقصان ہو جاتا ہے، گھر گر جاتے ہیں، راستہ جام ہو جاتا ہے، فصل تباہ ہو جاتی ہے، اناج سڑ جاتا ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ اب بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط بڑھ رہی ہے، مارکیٹ کا دام بڑھ رہا ہے، اناج کم پڑ رہا ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہے، یہ بھی عذاب ہے۔ صدقات و خیرات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی بارش نازل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُنْظَرُوا، کہا کہ اگر جب کوئی قوم اپنے زکوٰۃ کو، اپنے مال کی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو روک لیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے۔ اگر یہ کیڑے مکوڑے چرند پرند حیوان نہ ہوتے، معصوم اور بے زبان مخلوق نہ ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قطرہ بھی نازل نہیں ہوتا ہے۔ جو چند قطرے نازل ہو جاتے ہیں یا ہلکی پھلکی بارش ہو جاتی ہے،
یہ بے گناہ اور معصوم مخلوق کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ بنی آدم کے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکات روک لینے کی وجہ سے، بندوں کے شر اور بندوں کے گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کرنے کا ارادہ چاہتا ہی نہیں نازل کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان مخلوق پر رحم کرتا ہے، ان مخلوق کی وجہ سے ہم کو بارش ملتی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر زکات کا اہتمام کیا جائے، اپنے مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کیا جائے، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا جائے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے، یہ رحمت والی بارش نازل ہوتی ہے، یہ زحمت اور طوفانی اور مصیبت کا سامان نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے صدقات و خیرات کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا کرتا ہے۔ صدقہ اور خیرات اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو بڑھاتا ہے، صدقات و خیرات کی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بڑھاتا ہے، حد سے زیادہ بڑھاتا ہے۔ نماز پڑھیں کتنا ثواب ہے؟ نماز پڑھیں کتنا ثواب بتا دیا گیا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے ہم کو 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ حج کریں گے تو گناہ معاف کر دیا جائے، لیکن صدقات و خیرات کی جو عبادت ہے اس کا ثواب آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ کہا جو لوگ اللہ کے نام میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک کسان اپنے کھیت میں ایک بیج ڈالتا ہے اور اس ایک بیج سے اللہ تبارک و تعالیٰ بالی تیار کرتا ہے، دانا تیار کرتا ہے، اور پھر ایک پودے میں 7 بالیاں نازل ہوگا، ایک دانا ڈالا 7 بالیاں پیدا ہوئی، اور ہر بالی میں اللہ تعالیٰ نے 100 دانا رکھا ہے، ہر دانے میں اللہ نے 100 دانا رکھا ہے، ایک دانا کسان نے ڈالا، 7 بالیاں پیدا ہوئی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، 700 دانے، ایک دانے 100 دانے پیدا ہوا۔ اللہ نے کہا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی حلال روزی سے ایک کھجور یا آدھی کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کے مال کو بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے اپنے جانور کے بچوں کو، اللہ جیسے تم اپنے جانور کے بچوں کو پالتے ہو پوستے ہو، پھر کچھ مہینہ گزرتا ہے کہ جانور بڑا ہو جاتا ہے، 1 سال کے بعد داتا ہو جاتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو بڑھاتا ہے، ثواب کو، صدقہ و خیرات کے ثواب کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاتے وہ پہاڑ جیسے نیکیاں ہو جائے۔ جتنا خرچ کیا تھا ایک کھجور آدھی کھجور خرچ کیا تھا، اپنی حلال کمائی سے خرچ کیا تھا، مگر اس کا ثواب کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ بڑھتے اللہ تعالیٰ بڑھاتے ایک پہاڑ بنا دیا، پہاڑ جانتے کتنا بڑا ہوتا ہے؟ یہ 10 مالے کی بلڈنگ اس کے سامنے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کے ثواب کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاتے پہاڑ بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل کی صفائی ہوتی ہے، دل میں کتنی ہوس ہے، دل کتنا سیاہ ہے، دل میں کتنی مال کی محبت ہے، مگر ہم اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو یہ دل کی صفائی ہوتی ہے، دل کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے خذ من اموالهم صدقہ تطہرهم وتزکیہم، کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ و زکات دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ مالداروں کے مال سے صدقہ و زکات کا مال لیجیے اور پھر ان کے دلوں کو واپس آ دیجیے۔ مال خرچ کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے، مال خرچ کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے، دل صاف ہوتا ہے، دل پاکیزہ ہوتا ہے، اور اگر مال خرچ نہ کیا جائے تو اس دل کے اندر دنیا کی محبت، مال کی محبت اور پتہ نہیں کس کی محبت جمع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ دل سیاہی کی طرف بڑھتا ہے، اور جب جس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اچھی باتیں بھی بری لگتی ہیں۔ اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کا ایک فائدہ یہ ہے کہ فرشتوں کی دعا نہیں، فرشتے ہمارے اپنے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، انسانوں پر 2 فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتے ان کے مال میں تو اضافہ کر دے، مزید ان کو مال عطا کر۔ دوسرا فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے جو مال کو روک لیتے ہیں ان کے مال کو برباد کر۔ اللہم آت منفقا خلفا
اللهم آت ممسكا طلبا، بخاری شریف کی روایت ہے. ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ جو خرچ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور دے. فرشتہ دعا کرتا ہے جو خرچ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اور دے. اب دوسرا فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ جو مال کو روک لے رہا اور خرچ نہیں کر رہا ہے اللہ اس کو ہلاک کرتے اس کے مال میں ڈالتا ہے. اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنے سے روزی ملتی ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ رب العالمین کی حدیث قدسی ہے انفق انفق علیک یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انفق خرچ کرو، صدقہ و خیرات نکالو، انفق علیک میں تم پر خرچ کروں گا. ہم خرچ کریں گے اللہ ہم کو دے گا، خرچ کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں دوں گا. تو اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا. حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ابن آدم تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا. اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے. الصدقۃ برہان، صدقہ یہ دلیل ہے، صدقہ یہ دلیل ہے. کس بات کی دلیل ہے؟ یہ ایمان کی دلیل ہے. آدمی صدقہ و خیرات کر رہا ہے یہ اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے، یہ اس کے ایمان کی گواہی ہے. اور کل قیامت کی جو صدقہ و خیرات نکالتے ہیں ان کی ایک الگ پہچان ہوگی، ان کے لیے نور ہوگا. اس طریقے صدقہ و خیرات کرنے کی فائدہ یہ بھی ہے کہ صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، صدقہ جہنم کی آگ سے دور رکھتا ہے. بڑی مشہور روایت ہے، بار بار اس چیز کو سنایا جاتا ہے، بڑی لمبی روایت ہے لیکن اس کے ساتھ کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، عورتوں کو نصیحت کی، کہا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے تم کو جہنم میں سب سے زیادہ پایا ہے. اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تم کو سب سے زیادہ پایا ہے. دیکھیے یہاں پر غور کیجیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ صدقہ کرو کیونکہ میں نے تم کو جہنم میں سب سے زیادہ پایا. کیا مطلب ہے؟ اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتی ہو صدقہ و خیرات کرو. صدقہ و خیرات کرنے سے جہنم کی آگ سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے. دعا ہے اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مہمانوں کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بار بار فرمائے. آمین. آمین.